تو اگر خدا نخواستہ کسی آرٹیکل 5 کے زمرے میں کوئی چیز آ رہی تھی تو پھر اسپیکر نے 24 مارچ کو اسی موشن کو ہاؤس کی منشا، ہاؤس کی اجازت کے بعد کیوں لیو گرانٹ کی؟ لہٰذا اس کے بعد کسی بھی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں تھا، کسی قسم کا، اور تحریک کو ہر صورت کل ووٹنگ کے لیے پیش کیا جانا تھا۔ مگر کل پھر کیا ہوا؟ عمران نیازی کی بدنیتی، آئین شکنی اور فسطائی سوچ وہ غالب آ گئی اور ڈپٹی اسپیکر کو عمران نیازی نے اپنا اعلی کار بنایا۔ اور کل جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تو آنن فانن تلاوت قرآن پاک کے بعد اور فلور دیا ڈپٹی اسپیکر نے فوراً ایک منسٹر کو، فواد چودھری صاحب کو، اور انہوں نے کاغذ پڑھا، نہ جانے کیا الا بلا وہاں پر انہوں نے کہی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے ایک لکھا ہوا ایک آرڈر پڑھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے، یعنی انہوں نے آرٹیکل 5 کا بہانہ بنا کر اس موشن کو ووٹنگ سے ہٹا دیا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کل کی گئی، آئین شکنی کی گئی، آئین کو توڑا گیا عمران نیازی اور اس کے ٹولے نے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ اعتراض تھا تو 8 مارچ کو جمع کرائی گئی تھی یہ موشن، اور اگر کوئی امریکہ سے کوئی بھاشن آیا تھا یا کوئی کیبل آئی تھی پاکستان کے سفیر سے تو 8 مارچ سے لے کر 7 مارچ کو یہ کلیم کرتے ہیں، 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک جب اس موشن کو ہاؤس میں لیو گرانٹ کرنے کے، یہ پہلا مرحلہ تھا، لیو گرانٹ کرنے کے لیے پیش کیا گیا، تو اگر وہ مراسلہ آ چکا تھا، کیبل آ چکی تھی، تو پھر 24 مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنا ٹریجری بینچز اور جو اپوزیشن بینچز سے کہا کہ جی اس کے اوپر یہ اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے، حکومت نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ سو دس واز آل این آفٹر تھاٹ، یہ سب ایک سوچ تھی۔ عمران نیازی اور اس کے حواری اپنا اس شکست فاش کو جو آئینی اور قانونی طور پر جو کہ اور سیاسی طور پر ہونے جا رہی تھی اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جمہوریت کو مسخ کیا اور آئین کو توڑا، آئین شکنی کی۔ اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پورا دن اس کے بعد اور پوری رات قوم اور ابھی تک ایک ویکیوم میں جا رہی ہے۔ گو کہ کل عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ماورائے آئین اقدام نہ اٹھایا جائے، لیکن ماورائے آئین اقدام تو خود عمران نیازی اٹھا چکا تھا، صدر پاکستان اٹھا چکا تھا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اٹھا چکے تھے۔ اور دیکھیے واٹ اے شارپ کنٹرڈکشن، لک ایٹ دی آئرنی آف فیٹ، کہ کل ان کے اٹارنی جنرل نے کل کہا، پہلے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی اٹارنی جنرل نے آج سے چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا۔ اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹارنی جنرل نے کہا، کل جب کہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگ ہزائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلا دبوچا جا رہا تھا، اٹارنی جنرل نے کل پھر کہا کہ ہر صورت یہ ووٹنگ ہوگی اس موشن کے اوپر اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو۔ یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا
جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل، جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے، اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں، اس پہ کوئی جھول نہیں ہے. امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان، انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. He hosted farewell dinner on 16th March and thanked US Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفیر امریکہ میں، وہ 16 مارچ کو ہوتی ہے. 16 مارچ کو، یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے. اور اس میں جو جن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، وہ اس میں موجود تھے اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے. تو وہ 16 مارچ کی دعوت ہوتی ہے. اس خط کا ذکر 7 مارچ کا ہے کہ 7 مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا، ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتہ. So 7 March and says US is conspiring regime change in Pakistan according to his chat with Mr. Lu. اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی، ڈون لو کی اور دوسرے مہمانوں کی، اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. امبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں: تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈون لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹیوز دس ایوننگ. پاکستان USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں، now I want to conclude this point. یہ ڈبیٹ، اسی ڈبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے امبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی، اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور بہت اچھے ہمارے تعلقات، اور اس میں ایک کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں. اور خط ہے 7 مارچ کا، اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا. اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی، مان لیں، ناؤ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیولپ دس تھیسس، کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی، انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے، جو بھی صورتحال تھی، تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس پہ شکریہ ادا کیا گیا. یہ بڑی متضاد باتیں ہیں، اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی: آفٹر سرونگ ایز ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈونلڈ لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی، تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ سمجھ سے باہر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو
وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے. ہم اب مفروضے پہ بات کریں. وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو انفارمیشن. اس تعاون کو جاری رکھیے. اپنی زکوٰۃ و عطیات سے SIUT کی مدد کیجیے. جب میں نہیں ہوں گا تو یہ آیا کریں گے, کیونکہ SIUT اپنا ہے. ہمارا Milk Fields, from nature to you. Bridge Power Batteries, quality forever. جو خٹک ہیں انہوں نے کہا, شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر, انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے, اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں. یہ تو بڑا ایک خدا نخواستہ سازش ہے پاکستان کے خلاف, جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی, ہم سارے خدا نخواستہ ٹریٹر بن گئے. آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے, وہ خدا نخواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے. اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسم ہو گئے, پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کے یہ قرار پائے یہ لوگ, اور ہم غدار بن گئے. کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں, اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو, یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی؟ یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا. صدر نے آئین توڑا. کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا, اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا, اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی. اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز, اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی, کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں, آئین کو توڑا جائے, میں مثال دیتا ہوں, اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, میں مثال دیتا ہوں, یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں, یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا, میں ایک مثال دے رہا ہوں, یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا, تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ از دیٹ اے پروٹیکشن اور دیٹ اے گریو وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے. ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے, اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے. غدار کی بات انہوں نے کی ہے, ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی. کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست, وہ جناب جی آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا ان کو غدار کہا. کچھ خدا کا خوف کریں. کیا میری زبان سے کبھی آپ نے, کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر سوال اور تھا, یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے. خود عمران خان دیکھیے, اگر اس طرح کی بات کرنی, اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو, تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. خدارا اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں, اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب, وغیرہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی. اور اٹارنی جنرل کی کلپ you refer to is 10 days back. It's 10 days back. I'm sorry. I stand corrected.
یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ 10 دن پرانی ہے, وہ کل کی نہیں ہے. سو میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کی گفتگو تھی. اب میرے ساتھی موجود ہیں, وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے انشاءاللہ. سوال سے پہلے میں نے اپنا جماعت کا موقف تو ضروری ہے کہ میں سامنے رکھوں, اینڈ آئی ایم شیور کہ دوسرے بھی یہ چاہیں گے. ٹائم کم ہے مگر میں وہ اپنے موقف تو ضرور رکھنا چاہیں گے. obviously ہم سب کے سامنے جو نیشنل اسمبلی میں کل ہوا, جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا, آئین کو توڑا گیا. ایک ہی جمہوری آئینی طریقہ ہے اس ملک میں کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے, اور وہ عدم اعتماد کا جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے. وزیر اعظم نے اپنی انا کی وجہ سے عدم اعتماد کا جو سلسلہ ہے اس کو آئین توڑ کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے, مگر وزیر اعظم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے. ہم سب جمہوری پسند لوگ ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ساری سیاسی جماعتوں 1973 کے آئین کا بنیاد اگر رکھا گیا تو ہم میں سے سیاسی جماعتوں نے رکھا. اگر آمروں کے جو کالے شک تھے وہ آئین سے نکالا گیا, 1973 کا آئین بحال ہوا, تو وہ 18ویں ترمیم کی صورت میں ہم نے سب مل کے کیا تھا. اور پاکستان کی آئین کا دفاع کرنا یہ صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں, یہ صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں, یہ ہر ایک پاکستانی کا ذمہ داری ہے. ہمارے کچھ کارکن کنفیوزڈ ہیں, میں ان کو بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اس بات کا تو جشن منا رہے ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو گیا ہے. وہ اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمارا 3 سال کا جد و جہد اور محنت, سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا, اس میں تو ہم کامیاب ہیں. مگر ہم جیسے جماعتیں کبھی اس بات پہ خوش نہیں ہوں گے کہ کوئی غیر آئینی کام کیا جائے. یہ ایسے ہیں کہ عمران خان اور عمران خان کی حکومت ہماری سیاسی بندوق کی نوک پہ تو تھا, اور ہم نے خود فائر کر کے اس سلیکٹڈ حکومت کا خاتمہ کا بندوبست کرنا تھا. مگر ہم سب کا پریشر کی وجہ سے, پارلیمان کے باہر کا جد و جہد کی وجہ سے, اور اس سے بڑھ کر جو ہم نے سب مل کے 3 مہینے کے لیے اس حکومت کا جینا حرام کر دیا اس عدم اعتماد کے تھرو, اور اس نے خود ہمارا اس پریشر کے نتیجے میں بندوق اٹھا کے خودکشی کر لی اپنی حکومت کی. اب یہ ایسے تالیاں بنا رہے ہیں. جب میں نے پہلے دن اٹھ کے اس کو وزیر اعظم سلیکٹ کہا تھا تو تب بھی وزیر اعظم صاحب جشن منا رہا تھا. آج بھی اس کا حکومت گئی, وزیر اعظم نہیں رہ سکتا, اور وہ جشن منانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ کوشش تو نہ کرو. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم جمہوریت کا تحفظ کرنے والے ہیں, آئین کا تحفظ کرنے والے ہیں.
اعلیٰ عدلیہ اس آئین کا تحفظ کرنے والا ادارہ بھی ہے، امپلیمنٹ کرنے والا ادارہ بھی ہے۔ ہوا کیا ہے کل کہ اپنے انا کی وجہ سے وزیر اعظم ایک آئینی اور جمہوری طریقے سے اسی نتیجے پہ آ سکتا تھا۔ ہمارا عدم اعتماد جمع ہونے سے پہلے یا ہمارا عدم اعتماد پہ ووٹ ہونے سے پہلے وہ اگر خود استعفیٰ دیتا تو وہ ایک آئینی طریقے سے اس پروسیس کو شروع کر سکتا تھا۔ دوسرا آئینی پروسیس کیا تھا؟ قانونی جمہوری پروسیس کیا ہے کہ ووٹنگ ہوتا عدم اعتماد پہ جو ہم نے کروایا، اور آپ سب نے دیکھا کہ 195 یا 197 ووٹس اس قرارداد کے حق میں تھے اور اس سے یہ حکومت چلا جاتا۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ عمران خان صدر پاکستان، ڈیپٹی اسپیکر ملی بھگت ایک سازش کے تحت پاکستان کا آئین توڑ کے عمران خان کا ایگو کو سنبھالا ہے۔ اب عدالت فیصلہ کرے، پاکستان کے عوام فیصلہ کرے، کیا عمران خان کا ایگو is more important or is the Constitution of Pakistan more important? Is the National Assembly of Pakistan more important? Is the Supreme Court more important? یہ فیصلہ اب ہونے جا رہا ہے۔ میں یاد دلوانا چاہوں گا کہ آج 4 اپریل ہے، وہ دن ہے جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا۔ اس شہید ذوالفقار علی بھٹو جو دنیا مانتا تھا اور اس آئین کا جو بانی ہے، ہم آج تک شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالت سے ہمیں انصاف نہیں مل سکا۔ ہمارا صدارتی ریفرنس جو صدر زرداری نے بھیجا اسی عدالت کو، وہ آج تک پینڈنگ ہے۔ اعلیٰ عدلیہ ضیاء الحق کا کو نہیں روک سکے، اعلیٰ عدلیہ مشرف کا کو نہیں روک سکے، اعلیٰ عدلیہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو غیر جمہوری طریقے سے ختم ہونے کا سلسلہ نہیں روک سکے۔ اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا امید ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے کہ عمران خان کا کو روکے۔ اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جو عمران خان نے یہ کام کیا ہے، آپ کے فیصلے سے ملک کی قسمت لکھا جائے گا اور آپ کا فیصلہ یہ فیصلہ سنائے گا کہ کیا ہمارا آئین صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے یا وہ آئین ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی نظام کا جوڑنے والا ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہم تو آئین کو دفاع کرتے رہیں گے، مگر جو کل ہوا ہے، جو آج ہوا ہے، اعلیٰ عدلیہ سے ہمارا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اس کانسٹیٹیوشنل کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ کو فوراً تشکیل دیا جائے۔ فل کورٹ بینچ کا مطلب ہے کہ سارے ججز، ایک فل کورٹ بینچ اس اہم فیصلہ کا فیصلہ سنا دیں۔ بیرون الاقوامی سازش اور عدم اعتماد تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم بیرون الاقوامی سازش کے حصے ہیں، اگر ہمارا جیسے اس کا فورن فنڈنگ اسرائیلی اور بھارت کا تعلق نکلا گیا ہے، تو ہمیں فورن فنڈنگ یا فورن سازش کا کسی پارلیمانی کمیشن ایسی کوئی چیز بنا دے۔ اگر آپ سزا دلانا چاہتے ہو دلا دو، تار پہ چڑھا دو، مگر عدم اعتماد کا سلسلہ کو مکمل ہونے دے، جمہوریت کا تسلسل چلنے دے۔ اگر آپ یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہو تو جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا، آج اگر ڈیپٹی اسپیکر از خود ہمیں غدار کرا کے ہمارا ووٹس نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو کل جب ہم وزیر اعظم کو منتخب کر رہے ہیں وہ اپوزیشن کو غدار کرا کے وزیر اعظم کو منتخب نہیں کریں گے۔ جب وہ اپنا IMF کے بجٹس کو پاس کروانا چاہ رہے ہیں، اور اگر ہمارا تعداد کافی بھی ہو کہ اس IMF کا سازش کو روکے، وہ ہمیں غدار کرا کے ہمیں اسے
یہ پاکستان کا نیشنل اسمبلی میں اگر ہمارا اعلیٰ عدلیہ اور ہم سب آئین پاکستان کو لاگو نہیں کر سکتے ہیں تو باقی پاکستان میں لاگو نہیں کر سکیں گے. باقی ہم سب خوش ہیں کہ عمران خان کا حکومت ختم ہو آپ چکا ان سے ہے. کوئی بات کرنا چاہیں گے سوالوں سے؟ جی بس یہ کافی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں، اور میاں شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو صاحب نے تفصیلاً آپ سے آج کی پریس کانفرنس کی غرض و غایت آپ کے سامنے رکھی. یقیناً کل کا دن سیاہ ترین دن تھا. پاکستان میں آئین توڑنے کی کوشش کی گئی، اور جس طریقے سے توڑا گیا وہ بھی آپ کے سامنے تھا. پھر کل سے حکومتی سطح پر جس طرح وزیر اعظم کا بیانیہ اینٹی مغرب اور اینٹی امریکن وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ بین الاقوامی ٹھگ اب پاکستان کے پبلک کو اور مزید دھوکہ دے سکے گا. گولڈ سمتھ اور روتھ چائلڈ کا رشتہ دار پاکستان میں اینٹی مغرب بیانیے کا علمبردار بننے کی ناکام کوشش کر رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شخص کو جس طرح 2018 میں اقتدار میں لانے کی کوشش کی گئی، جس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس کے لیے کردار ادا کیا، وہ بھی ایک سیاہ کردار تھا پاکستان کی تاریخ میں. جس طرح اس نے چند روز پہلے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب اعلیٰ عدلیہ میں ججز کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. چاہیے تھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ اس کو عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کرتی اور اس سے پوچھتی کہ بحیثیت وزیر اعظم آپ نے یہ بیان دیا ہے، کس بنیاد پر دیا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا چاہیے، اور اگر وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کی جو سزا بنتی ہے وہ اس کو دینی چاہیے. ہم نے مطالبہ بھی کیا پاکستان میں اسلام آباد میں مہنگائی مارچ کے پلیٹ فارم سے. آج بھی وہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اداروں پر. پہلے بھی وہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر اقتدار میں آیا، اس نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی. ہم نے پاکستان کی جنگ لڑی ہے، ہم نے پاکستان کے آئین کی جنگ لڑی ہے، اپنے اسٹیبلشمنٹ کو بھی دباؤ سے نکالنے کی کوشش کی ہے، اور ہم قطعاً پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی، نہ کسی مغربی ملک کی، نہ امریکہ کی. ہم پاکستان میں پاکستان کے آئین کی عملداری چاہتے ہیں، پاکستان کی آئین کی سالمیت چاہتے ہیں. لیکن یہ شخص آئے روز پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین کو روند رہا ہے، اور ہمارے تمام ادارے اس کو دیکھ رہے ہیں. جب آئین کو توڑنے والوں کے خلاف رد الفساد کیا جا سکتا ہے، ضرب عضب کیا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے یہاں پر آپریشنز کیے جا سکتے ہیں، تو پاکستان کا وزیر اعظم بھی آئین کا اتنا ہی پابند ہے جتنا عام شہری پاکستان کے آئین کا پابند ہے. تمام اداروں کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. اس طرح کے پارلیمان میں جس طرح کل اپوزیشن کو غدار کہا گیا، میں آج بھی
सुप्रीम कोर्ट से, आला अदलिया से मुतालबा करता हूँ कि वो पार्लियामान को उसका हक वापस करे, या अगर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान के पार्लियामान में हुकूमत की जानिब से इन 197 अफराद के ख़िलाफ़ लगा है कि ये पाकिस्तान के गद्दार हैं, तो फिर पार्लियामान को उसका हक वापस दे दिया जाए। पाकिस्तान का पार्लियामान ये फ़ैसला करे कि कौन गद्दार है या कौन वफ़ादार नहीं कर सकते, तो फिर मुल्क में अफरा तफरी होगी, गली गली में फिर गद्दार का और वफ़ादार का तयन किया जाएगा कि कौन गद्दार है और कौन वफ़ादार है। इस तरह की अफरा तफरी की तरफ कौम को न धकेला जाए। मैं फिर कहता हूँ कि हम उस जज्बे से और उस बयानिए से दस्तबरदार नहीं हुए कि पाकिस्तान के अंदर ये शख्स इंस्टॉल्ड है पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए। और अब तो पाकिस्तान, आपने ख़ुद सुना कल डिप्टी स्पीकर ने जिस तरह आइन को तोड़ा, अगर ये डिप्टी स्पीकर जिस तरह कल उसने आइन की कई शिकों को मुअत्तल करने की कोशिश की, ये डिप्टी स्पीकर से तो ये भी तवक्को की जा सकती थी कि वो चीफ़ जस्टिस को लगा सकता कि मैं इस चीफ़ जस्टिस को हटा रहा हूँ और इस चीफ़ जस्टिस को लगा रहा हूँ, या आर्मी चीफ़ के बारे में भी कह सकता था कि मैं इस आर्मी चीफ़ को हटा रहा हूँ और इसको लगा रहा हूँ, या DGI के बारे में भी कह सकता था कि मैं इसको लगा रहा हूँ। तो क्या हम उसको तस्लीम करते? आइन उसको तस्लीम करता, पाकिस्तान के इदारे उसको तस्लीम करते? अगर वो तोड़ रहा है आइन को और हम उसके मुकाबले में खड़े हैं कि हमारे पास आप पार्लियामान में मुकाबला करें, हमें अपना हक दिया जाए, उसी हक के लिए हम अब यहाँ पर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम देख भी रहे हैं कि किस तरह उसके लिए दोबारा माहौल बनाने की कोशिश अगर खुदा न खास्ता की जा रही है किसी दबाव की बुनियाद पर, तो हम उस दबाव के मुकाबले में इंशाअल्लाह सियासी महाज पर हर जगह पर आपको नज़र आएंगे, और इस महाज को उस वक्त तक नहीं तोड़ेंगे जब तक हम पाकिस्तान में आइन को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं करा देते। बहुत शुक्रिया जी। ये खालिद साहब बात किसी दोस्त ने बात करनी है जी? दावर साहब बात करेंगे। मोहसिन आपने बात कर, नहीं सरदार साहब बात करेंगे। आइडेड मिजाज बलूचिस्तान से आया है तो मैं उसके बारे में सर हम दोनों भी बात करेंगे, मैं और दावर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने, असद साहब ने तमाम बातें आपके सामने तफसील से रखी, मैं बोलना नहीं चाहता था इस मसले पर, लेकिन क्योंकि वो गाइडेड या अनगाइडेड मिसाइल जो बलूचिस्तान से लाया गया है उसके बारे में मैं ज़रूर बात करूँगा। जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब हैं, देखिए जिस तरह कहा गया कि कल एक शाद तरीन दिन था पाकिस्तान की आइनी हो या पार्लिमानी तारीख़ में, मेरे ख़्याल में ये पहला दिन नहीं था। इससे पहले भी ऐसे शाद दिन हमने देखे और उनको जीला, लेकिन बदकिस्मती से उन आइन शिकनों के ख़िलाफ़ आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से एक सिलेक्टेड डिप्टी स्पीकर जो ख़ुद मुतनाज़ा है, जो ख़ुद गुज़िश्ता 2.5 साल से स्टे पर जो है उसकी सीट जो है स्टे की मोहताज है, जिसके हाथों आइन तोड़ा गया, वो असम्बलियाँ जहाँ पर आइन बनाए जाते हैं, आइन में तरामीम की जाती हैं, या वो ऐवान जो हकीकतन उस आइन का जो है तहफ़्फ़ुज़ जहाँ पर मुहैया किया जाता है, जिस ऐवान में अगर आइन की धज्जियाँ इस तरह उठाई जाएं या आइन को इस तरह मसख़ किया जाए, तो फिर आम लोगों से हम क्यों तवक्को करते हैं कि वो कानून की पासदारी करें, वो आइन की पासदारी करें। हम जैसे लोग जो इस मुल्क के आइन में रहते हुए भी जब अपने हम हकूक़ की बात करते हैं तो हमें तख्तेदार पर लटकाया जाता है। हमारे नौजवान जब
उस आइन में रहते हुए अब एहतजाज करते हैं, जो सिर्फ एक दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उन्हें गायब किया जाता है, लेकिन सिंध हाउस पर हमले करने वालों पर दफ़ा 144 लगाया जाता है। अदालतें, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर करते हैं, लेकिन वही लोग असेंबलियों में आके दंगा करते हैं। Bridge Power Batteries. Quality forever. हमारा Milkfields from nature to you. वाइटल पियो जिंदगी जियो। बावन 52,000 वोट जो है वो जाली करार दिए गए हैं, इसके बावजूद वो स्टे पर चल रहा है। तो इन लोगों से हम यही तवक्को करते हैं, और मेरी गुजारिश होगी उन लोगों से, अदलिया से, कि ये मसला पार्लियामेंट का मसला है, इसको हम पार्लियामेंट में बैठकर हल करें। अगर ये मसला पार्लियामेंट में हल नहीं किया जाता तो फिर उस वक्त से हमें डरा जाए जब ये लोग सड़कों पर निकल आएंगे। फिर अगर किसी एक के लिए कानून नाफिज नहीं किया जाता, किसी एक के लिए आइन की पासदारी नहीं की जाती, तो हर कोई इस आइन की जो है धज्जियां उड़ाने में जो है वो सर फहरिस्त रहेगा। मेहरबानी आपकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मुझसे पहले जो कायदीन तशरीफ़ फरमा है उन्होंने अपनी बात कही है। मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए कुछ गुजारिशात आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि इमरान जो एक अपने लिए नैरेटिव, एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहा है, उस बयानिए की बुनियाद एक ख़त है। बकौल उसके वो कहता है कि मेरे ख़िलाफ़ एक बैनुल अक़वामी साजिश की गई है और मुझे धमकी दी गई है। सबसे पहले तो मेरे ख़्याल से ये हकीकत सामने आनी चाहिए कि इस ख़त में और उस धमकी में कितनी सच्चाई है। इस्लामाबाद में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है। उस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक दिन उस वक्त के वज़ीर आज़म आते हैं, उनकी तकरीर भी हम सुनते हैं, और उसके अगले दिन उसी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे आर्म फोर्सेस के सरबराह आते हैं, वो भी बात करते हैं, और वो बात भी पूरी कौम ने सुनी। सबसे तो पहले ये तय होना है कि आया इनके ख़िलाफ़ साजिश की गई या नहीं की गई, और उसकी ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहूँगा कि पहले का बयानिया कि नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, मदीना की रियासत, 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, वो बयानिया तो पिट चुका। उस बयानिए के साथ तो ये दोबारा इलेक्शन में नहीं जा सकते थे, लिहाजा अब ये नए बयानिए के साथ इलेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुदा को खौफ करें, अपनी सियासत के लिए ऐसा बयानिया ना ढूंढे जिससे पाकिस्तान तन्हाई का सामना करे, जिससे पाकिस्तान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ें। ये पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस वक्त अपनी सियासत के लिए। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि साजिश हुई या नहीं हुई, धमकी दी गई या नहीं दी गई, ये अभी तय होना है। लेकिन इस साजिश को और इस धमकी को ऑपोजिशन के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि इमरान खान अपने लिए कोई रास्ता निकाल सके। मैं ये मुतालबा करूंगा आला अदलिया से
کہ جو الزام کل 197 ممبرز پہ لگا, کروڑوں عوام پہ لگا جنہوں نے ان کو منتخب کیا غداری کا, اس کی وضاحت ہونی چاہیے. آرٹیکل 5 کا سہارا لے کر کل جس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ریزولوشن کو معطل کیا گیا, ان لوگوں پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بات ہونی چاہیے. اور میرے خیال سے ہر پارٹی کا اپنا فیصلہ اور اپنا ان کا جو بھی سوچ ہوگی, لیکن میرے خیال سے شاید پچھلا 1 مہینے ہم نے پوری توجہ دی ان ہاؤس چینج اور معاملات پر, اور شاید عمران کو یہ موقع ملا کہ وہ سیاست کے میدان میں ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کرے, ایک غلط, ایک جھوٹا بیانیہ. میرے خیال سے اب وقت آ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں, قانونی جدوجہد بھی ہم جاری رکھیں, لیکن میرے خیال سے اب سیاست کی میدان میں بھی ان کا سیاسی مقابلہ انشاءاللہ بھرپور انداز سے ہم کریں گے. خوشیاں وہ کل سے منا رہے ہیں کہ جی مبارک ہو مبارک ہو. مجھے ایک پرانا قصہ یاد آ گیا کہ کسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی, تو پھانسی سے 1 دن پہلے, اس کو جب پھانسی ہونی تھی تو 1 دن پہلے اس نے خودکشی کر لی. تو اگلے دن اس کے برادری والے سب جمع ہو گئے کہ جی مبارک ہو, ہم پھانسی سے بچ گئے. تو عمران خان صاحب نے غیر جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کی کوشش کی, اپنی حکومت اور اسمبلیز ختم کر ڈالی, لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ انہی اسمبلیز میں یہ مسئلہ جائے گا, انہی اسمبلیز کے ذریعے عدم اعتماد ہوگا, اور انہی اسمبلیز کے ذریعے ایک نئی حکومت منتخب ہوگی, اور وہ حکومت پھر یہ فیصلہ کرے گی, وہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا, وہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ الیکشن سے ہم راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے, ہماری بھی خواہش ہے, لیکن پہلے الیکشن ریفارمز, اس کے بعد الیکشنز. شکریہ. ایک منٹ مختصر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام محترم قائدین کی اجازت سے تفصیلی بات تقریباً ہماری اپوزیشن کی قیادت نے تفصیلاً تقریباً تمام پہلو پہ بحث کی ہے. ایک چیز, چونکہ ایک مشترکہ اپوزیشن کی پریس کانفرنس ہے تو کوشش کروں گا کہ جتنا احتیاط سے کام لے سکوں. عمران خان سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک جمہوریت کے خلاف ایک پروجیکٹ ہے جس کو لانچ کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے, اور جس دن سے ان کو امپوز کیا گیا ہے پاکستان کے عوام کے اوپر, جس دن سے اس کو توپا گیا ہے, اسی دن سے جتنے بھی ہماری جمہوری ادارے ہیں, جتنا بھی ہمارا پولیٹیکل سپیس تھا, وہ انہوں نے ان لوگوں کے حوالے کیا جنہوں نے ان کو امپوز کیا تھا. اب ان سے تو پھر اس طرح کے ایکشنز کی ہی بندہ توقع کر سکتا ہے جس طرح کا خودکش حملہ ان نے کل پاکستان کے آئین کے اوپر کیا ہے, اور پھر جن افراد کے ذریعے کیا گیا ہے. ایک کا تو مینگل صاحب نے ذکر کیا کہ وہ صاحب 52,000 جعلی ووٹ لے کر یہاں پر براجمان ہیں, اور 3.5 سال سے وہ اسٹے آرڈر پر ہے, اور وہ یہ اسٹے آرڈر میں اتنی فیسیلٹی, اتنا لمبا اسٹے آرڈر, یہ سب کو پتہ ہے کہ ہم جیسے سیاسی ورکرز کے لیے نہیں ہے, یہ انہی جیسے لوگوں کے لیے صرف یہاں پر میسر ہے جو پھر آگے جا کر اس طرح کے غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں. تو کل جو کچھ بھی ہوا, اور پھر جس وفاقی وزیر صاحب نے اس سے پہلے یہ تمہید باندھی اس پورے عمل کے لیے, وہ بھی ہم اس پر, میں تو کم از کم ایز اے پولیٹیکل ورکر اس پہ کنونس ہوں کہ وہ خود سے کوئی اتنا بڑا فیصلہ لے نہیں سکتا, کیونکہ ان کے کانسیکوینسز بھی پھر ہونے ہیں. اگر جمہوری عمل ہو, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہو, پھر ان سب پر بشمول وزیر اعظم سابق عمران خان, ان سب پر آرٹیکل 6 لاگو ہونا ہے. لیکن وہ کیا چیز ہے جو
ان کو اتنا اس حد تک پش کر رہی ہے کہ وہ اتنے بڑے سٹیپ لے سکے. میرے خیال میں ان کا جو پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں خود اتنی ہمت نہیں ہے. باقی جو کچھ ہوا میرے خیال میں تحقیقات وہ سازش کا نام دے رہے ہیں, ایک انتہائی معمولی اور انتہائی ناقص قسم کے اسکرپٹ کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسا کوئی سازش ہوئی ہے. میرے خیال میں اگر تحقیقات ہو تو یہ بھی سامنے آئے گا کہ سازش ہی کے نتیجے میں وہ پاکستان کے حکمران بنے تھے. میں مزید زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک مشترکہ اپوزیشن کا ایک پریس کانفرنس ہے اور اس میں حد سے ہی زیادہ آگے نکل جاؤں. لیکن یہ ایک ہمیں سیاسی قوتوں کو بھی ایک چیز مد نظر رکھنی ہوگی کہ جس نے جمہوریت پر شب خون مارا تھا اور عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر امپوز کیا گیا تھا, جب تک ان کے ساتھ احتساب نہیں ہوگا تو یہ اس طرح کے ایکشن ریپلے ہوتے رہیں گے. بہت شکریہ. اٹھا لیں. تھینک یو, زبردست. جی بہت بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. میں اس احتیاط سے بات کرنے سے گریز کر رہا تھا کہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے, لیکن ایک بات ہوئی یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے, سابق وزیر اعظم صاحب نے سیاسی شکست سے بچنے کے لیے سیاسی خودکشی کر لی ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کو اپنا نیا نیریٹو بنانے کے لیے, اور یہ بتا چکے ہیں کہ ان کے خلاف ایک عالمی سازش ہو رہی ہے. میں کئی دن پہلے بھی یہ مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ ایک عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. اگر ان کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے, امریکہ اور یورپ, یہود اور ہنود ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں, تو میں آپ کے ساتھ ہوں, قوم آپ کے ساتھ ہوگی, لیکن آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس دفعہ آپ سچ بول رہے ہیں. جو کچھ ہوا ہے کل, اس نے آپ کی حکومت کو تو ختم کر ہی دیا ہے, لیکن آپ نے جمہوریت کو ختم کرنے کی بھی انتظام کیے. اب اگر یہ لڑائی اور آپ کا نیریٹو اور آپ کا سچ یا جھوٹ وہ آپ سڑکوں پہ لے کے آئیں گے, تو میرا خیال ہے باقی لوگ بھی اپنے نئے بیانیے کے ساتھ سڑکوں پہ آئیں گے. ہم نے اب تک کوشش یہ کی ہے کہ ہم شرافت کی سیاست پہ ہی قائم رہیں, اس پہ رہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کو اگر سوٹ نہیں کر رہی ہے تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے, آپ نے پچھلے الیکشن میں ہم سے 14 سیٹیں جیتی تھی. آپ نے ہم سے 14 سیٹیں چھینی تھیں. ہم نے کل آپ کی حکومت چھین لی ہے. اور اب اگر فیئر پلے ہوا تو آپ کو نتیجہ پتہ ہے. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں, اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے, ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے, آپ کو ثابت کرنا ہے, ہمیں نہیں. آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو. اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی, تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے.
साहब नहीं पहली बात तो यह है कि सदर ममलिकत ने आइन चिकनी की है, इमरान नियाजी ने आइन चिकनी की है, स्पीकर ने आइन चिकनी की है, डिप्टी स्पीकर जो खुद स्टे ऑर्डर पर है 2 साल से, उसने आइन चिकनी की है। तो हम तो अल्लाह ताला के फजल करम से आइन की हिफाजत के लिए ये बैटल लड़ रहे हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि आइन चिकन के लेटर का जवाब आइन के मुहाफ़िज़ दें? ये मुमकिन नहीं है। पहले अदालत उज़्मा इस मामले का फैसला करेगी, उसके बाद इस मामले को हम मुशावरत से तय करेंगे। या साहब ये बताएं कि जिस तरह आपने भी रिस्पॉन्ड किया है, वो कह रहे हैं कि अगर 3 दिनों में अगर आपने इत्तेफाक नहीं किया तो फिर 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी जाएगी स्पीकर की तरफ से। तो क्या ये जो मरहला है निगरान वज़ीर आज़म का, ये भी मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तरफ लिंगर ऑन हो जाएगा? इसका क्या हाल? भाई मैंने जवाब दे दिया आपको कि एक आइन और कानून को तोड़ने वाले जिसमें प्रेसिडेंट शामिल है वो हमें खत लिख रहे और एंगेज करें, किस तरह मुमकिन है? दिस इज एबरेशन। प्रोसेस जो है ना, इट्स वन वेयर ही इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हमारा आइन में तरीक़ेकार होते हैं कि आप कैसे वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हो, कैसे वज़ीर आज़म को निकालते हैं, एंड यू कांट चूज टू स्किप बिट्स इन बिटवीन एंड जंप टू द एंड. In order to reach this process, in order to reach this point, the president had the authority to even write this letter, which he does not have at this point in time. Absolutely. उसको हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को वज़ीर आज़म के दरमियान ये नेगोशिएशन होना चाहिए. अगर हाउस है नहीं, उनके बकौल हाउस है नहीं, तो कौन सा लीडर ऑफ द हाउस और कौन सा वज़ीर आज़म के दरमियान बात हो रहा है? वो अपने तौर पे जिस आर्टिकल का वो जिक्र कर रहे हैं, वो अपने तौर पे आर्टिकल 224A का 4 पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले शिक्षा 1, 2, 3 है, उनको आप गायब कर देते हो. आपने वज़ीर आज़म जो हमारा ये पूरा तरीक़ेकार है, जब अदम एतमाद पेश होता है नेशनल असम्बली में, तो फिर आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि नेशनल असम्बली को तोड़ा जाए. जब स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा होता है, जैसे हमने कल सुबह स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जमा किया है, तो वो स्पीकर का दफ्तर में ये इख्तियार नहीं रहता कि वो हमारा हाउस को फ़रोग़ किया जाए. और जब तक वोटिंग ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड, तब तक द मोशन कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड द हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड. और आप ये प्रोसेस जो है तब तक नहीं शुरू कर सकते. सर इमरान खान के पास इख्तियार ही नहीं है. अब देखिए, अगर कूक करना है, किस चीज़ के लिए इसने कूक की? कूक करके अपने आप को एक किस्म के इंटरिम वज़ीर आज़म 3 दिन के लिए बनाना चाह रहा है. ये क्या मजाक है? इस तरीके से रियासतें नहीं चलते, जमहूरियत नहीं चलते, मॉडर्न रियासतें नहीं चलते. आइन का, अदालत का ज़िम्मेदारी है. आला अदलियत के हमारे पास बहुत एतमाद है, बहुत उम्मीदें हैं, और वो इसलिए कि जो हमारा चीफ जस्टिस है, हम सब उसके सामने गए थे. तो इसलिए गए थे कि हम इनसे उम्मीद रखते हैं. लेकिन पाकिस्तान का तारीख़ ये हमें दिखाता है कि पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी की गई है. हम वो नहीं रोक सके. आज हमारा उम्मीद है, हमारा अपील है, हमारा मुतालबा है आला अदलिया से कि इस एक शख्स का को दुरुस्त करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तसलसल को मुकम्मल होने दें, और सही तरीके से, आइनी तरीके से हम नो कॉन्फिडेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और अर्ली साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं. नहीं, आपने मेरे ख्याल इसका बड़ा वाज़ेह अच्छा जवाब साथियों ने दिया, बिलावल साहब ने दिया, कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो डिमांड है कि फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शंस, बिल्कुल, और अर्ली इलेक्शंस. लेकिन हमने इस मरहले के बाद
कल आपने देखा कि 197 मेंबर्स उन्होंने खड़े होके इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट दिया। उसके बाद जो पार्लियामान ने जो नई हुकूमत मुंतखब करनी है, नया लीडर दी हाउस मुंतखब करना है, उन्होंने मिलकर फिर शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी हैं और दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाना है। ये मकसद है। और आप अब सिर्फ अर्ली इलेक्शन को पकड़ के बैठ जाएं तो ये बात मुकम्मल नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने मुतहद्दा अपोजिशन को ये पैगाम पहुँचाया कि अगर मुतहद्दा अपोजिशन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद वापस ले ले तो इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप रास्ता दे दें। हमने इनकार किया कि अगर आपने इस्तीफ़ा देना तो दें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम वापस नहीं लेंगे। तो क्या उस वक़्त आज से 5 दिन पहले इमरान नियाज़ी गद्दारों से बात कर रहा था कि जनाब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा? ये बात आप क्या वजह है कि हमें मौका नहीं दिया जाएगा? सर किसी कौन से चैनल से आपके चैनल आप से चैनल कौन सा है? कौन से चैनल है आपका? से फोन आया होगा, सबके ऊपर प्रेशर है, किसी ने किसी तरीके सर इसने भी सवाल करने की कोशिश किया, किसी तरीके से हमने एक एक करके सबका जवाब देना है। आप किसी को ये जिम्मेदारी दे ताकि ये जिम्मेदारी ले सके और सबके दरमियान सबको ये मौका मिले। और जो सब शोर बना चाहता है, सबसे ज़्यादा जोर देता है, उनका हक नहीं है। ये डेप्यूटी स्पीकर रहा है कुंडी साहब, ये मैनेज कर सकता है इन चीज़ों को। आप लोग से सवाल करता हूँ कि हमेशा हमने दूसरों को खरीदी की है, इस तरह अभी भी हो रहा है, अंदरूनी खाने बातें भी हो रही है। क्या इसके पीछे जो कल भी हुआ है, इसके पीछे फौज है बाकायदा लीडरशिप के साथ राब्ते में है, जिस तरह अभी निगरान हुकूमत बन जाएगी, आप लोग इनके साथ रहेंगे कि नहीं? आप लोग क्या समझ रहे हैं इस हवाले से? देखिए इस हवाले से हमेशा एक ही जवाब ये अभी आप लोगों के एक स्ट्रेंथ शो रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी अगर नहीं है तो गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर नहीं है। सर आज भी हम पाकिस्तान हैं, कल भी हम पाकिस्तान थे और कल भी हम पाकिस्तान रहेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो जमहूरियत का जद्दोजहद है वो एक दिन का जद्दोजहद नहीं है, ये एक तसलसल है और हम वो जद्दोजहद आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे थे और अब हम सब मिल के अदालत में भी लड़ रहे हैं। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पर निगरान की बात हो रही है हर सवाल में। कतई निगरान कबूल नहीं है, हमें अपना आइन वापस बहाल चाहिए और वो आइन और वो पार्लियामान फैसला करेगा कि हमने किस तरफ जाना है। एक तरफ भीख मांगता है, खैरात मांगता है, दूसरी तरफ कौम के सामने बदमाशी करता है। हल्फन कहता हूँ कि जो हल्फ उसने आइन का उठाया है वो हल्फन कह दे कि उसने भीख नहीं मांगी कि मुझे फेस सेविंग दे दो, मुझे इस्तीफ़े, मैं खुद इस्तीफ़ा देता हूँ, आपने इलेक्शन की तरफ, हमने कहा हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन इस्लाहात के साथ जाएंगे और इस पार्लियामान के थ्रू जाएंगे। एक बात यह है, दूसरी बात ये कि कुर्बानियाँ हमने दी हैं, हमारे लोगों ने दी हैं, पूरे पाकिस्तान ने दी है। किसी को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस सूबे ने कुर्बानी दी है और इस सूबे ने कुर्बानी नहीं दी है। आइन हमारे अकाबिर ने बनाया है, पाकिस्तान उस पर मुत्तफ़िक है और हम उसी मुत्तफ़िक का आइन की दिफा के लिए आज यहाँ जमा है। इसलिए आप या कोई भी इस फोर्स को तकसीम नहीं कर सकती, ये पॉलिटिकल फोर्स है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हम मज़ीद कुर्बानियाँ देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन किसी की डिक्टेशन कबूल करने के लिए तैयार नहीं। इस किस्म के बहुत कानूनी और आइनी सवाल पैदा हो जाते हैं जब गैर आइनी काम किया जाए। और हमारा अगर मुतालबा आज भी शामिल है, आज भी मौजूद है, लेकिन कोई ऐलान करके चला गया है ना।
ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں، لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے. اگر ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے کمپرومائزڈ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں، بھلے وہ ارلی ہوں گے، تو یہ جو سلیکشن کا بات 2018 میں شروع ہوا، آپ یہ سنتے رہیں گے. یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے، ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی اگر داغ ہے تو وہ داغ دھلا دے. پارلیمان پہ جو داغ لگا ہوا ہے ہم اپنے اوپر وہ داغ لگا دیں، اور دوسرے قوتوں کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ان کے اوپر داغ ہے وہ دھلا دے. ہم پارلیمانی، آئینی اور جمہوری طریقے سے آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جائے. پاکستان کو موقع دے، پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے کہ وہ اپنے قیادت کو چنا کرے. اگر اس موقع پہ آئینی، جمہوری اور قانونی طریقہ نہیں اپنانا جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے عوام پہ اس کے اثر ہوگا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے، سارے اداروں پہ ذمہ داری ہے، سارے سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران طریقے سے، آئینی، جمہوری، قانونی طریقے سے یہ پروسیس کنکلوژن تک پہنچے. ورنہ ہم سب، ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، ہم تو اپوزیشن میں تھے، ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو، مگر ہمیں آئینی، جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے تاکہ نہ میں کہہ سکوں نہ عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا. شہباز صاحب اور بلاول صاحب سے میرا سوال ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ رائے بھی آئی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ کوئی ایسا رول پلے نہ کر سکے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو غالب امکان یہی ہے کیونکہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کال ہو گئے ہیں تو شاید اسی معاملے کو حل سمجھ کے آپ کو یہ رائے دی جائے کہ جی آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا ایسے ارلی الیکشن کو آپ سب جماعتیں قبول کریں گی اگر یہی سلوشن دیا گیا موجودہ؟ بالکل نہیں، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم باڈی ہے، وہیں پر عدالت عظمیٰ کا بھی یہ فرض ولی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کی کو تحفظ دیتی ہے، اس کی ضمانت ہے. ہم امید کرتے ہیں جس طرح یہاں پر چیئرمین بلاول نے کہا، میں بھی اپنی آواز ان کی آواز سے ملاتا ہوں اور سب ہم ملاتے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ فل کورٹ میں یہ بنائیں اور معاملہ لے کے آئیں. टपाल मेज़बान आंदो सभिनी लाइ हिकु शानदार मौक़ियो. सिंध जे शहर शहर में खटो मोटरसाइकिलूं ऐं बेशुमार इनाम वठी अचो अॼु ई टपाल मेज़बान. पैक में ॾिनल कोड नोट कयो ऐं 021-371-88100 ते मिस कॉल ॾेई सिंध जी सभिनी खां वॾी कुरांदाज़ीअ में शामिल थी वञो. माणियो खोड़ सारियूं मोटरसाइकिलूं ऐं बेशुमार इनाम. टपाल मेज़बान, सिंधी मेज़बानीअ जी सुञाण. हर रोज़ ॿार सिखंदा आहिनि कुझु सुठियूं ॻाल्हियूं. जीअं रमज़ान में नंढड़ी नेकी भी तमामु वॾी तब्दीली आणे थी. इन्हीअ तरह टैंक बणाए थो